اسی میں تحریر فرمایا ہے، اور صفحہ نمبر 207 ہے۔ عجیب بات کا عنوان دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کون سی کتاب میں لکھا ہے بھیا؟ یہ جتنے ان کے ماننے والے اور اعتقاد والے ہیں، بس صرف اتنا سا سوال کرنا ہے کہ اس کتاب کا ذرا پتہ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی پڑھ لیں۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب سوچئے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا اس کے گھر میں نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ آج پوری امت میں چند ہزار گھر بھی ایسے نہیں ہیں جہاں پر 5 وقتہ نمازی سارا گھر مل جائے۔ امت کی 95%، 90%، 97% اکثریت نماز نہیں پڑھتی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ نحوست ہوتی ہے، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ آپ کی بات سچی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے نہیں لکھی بھئی۔ اگر کسی گھر کی، اب تحریر کیا فرماتے ہیں، ساری کی ساری عورتیں بے نمازی ہوں تو پھر نحوست کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج عورتیں روتی پھرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں۔ کبھی یہ کہتی ہیں کہ اولاد نافرمان ہوگی، کبھی یہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے۔ یہ سب نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ ہم نے مانا حضرت آپ کی بات کہ یہ نہ پڑھنے کی نحوست ہے، لیکن یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا خود سے گھڑا ہے آپ نے، اور نام اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لے لیا تاکہ اپنی بات میں وزن ڈالا جا سکے۔ یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ میں وزن ڈالنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کے ہاں یہ ثابت ہو جائے گا؟ خدا کا خوف نہیں اب میرا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں رہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کی بنیاد جھوٹ پہ نہ رکھیے، اسلام کی بنیاد جھوٹ پہ نہ رکھیے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، اور بہت سے سننے والے یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ نحوست کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ وہی ہے جسے آپ نحوست پڑھتے ہیں، نون کی زبر کے ساتھ، اور نون کی پیش کے ساتھ لفظ ہے نحوست۔ نامبارکی، بدشگونی، برا اثر، نحوست برسنا، یعنی کسی کا منحوس ہونا، کسی کی شکل پہ نحوست، یہ لفظ بولتے ہیں، نحوست کا چھا جانا۔ نحوست تلنا، یعنی جو حالات برے تھے ان حالات کا اچھا ہو جانا۔ یہ نحوست کا لفظ مسدس حالی میں حالی نے استعمال کیا ہے رحمہ اللہ۔ آپ پر گراں گزرے تو گزرتی رہے، لیکن ہم حالی کا وہ بند جہاں پہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو سنائے بغیر رہ نہیں سکتے، نہ سنیے آپ کی مرضی۔ کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا، یہ مسدس حالی ہے، کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل، جس سے ملے دین و دنیا۔ کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا، انسان بہراور نہ ہو عقل سے تو پھر کیا چیز ہے؟ کہا پھر اہم، سب سے علم و ہنر ہے۔ اہم پڑھتے، اصل لفظ اہم ہے، اہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں اپنی زبان بولنی اور پڑھنی تک نہیں آتی، اور وہ دین و دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے۔
کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر، کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر، وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ پوچھا کسی دانا آدمی سے کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو انہوں نے کہا عقل، دین بچاؤ اور دنیا کماؤ۔ اس نے کہا کہ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو پھر انہوں نے کہا علم اور ہنر حاصل کرے، کوئی کام سیکھے۔ اس نے کہا اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو انہوں نے کہا پھر مال و دولت کہیں وراثت میں ملی ہو، کہیں اور سے آئی ہو۔ اس نے کہا اگر مال و دولت سے بھی محرومی ہو، عقل سے بھی محرومی ہو، آتا بھی کچھ نہ ہو، تو انہوں نے کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر، یعنی مر جائے پھر۔ وہ ننگے بشر، وہ ایسا بیہودہ آدمی جس کے پاس نہ عقل ہے، نہ ہنر ہے، نہ علم ہے، نہ مال و دولت ہے، وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ ایسے منحوس ہوا کرتے ہیں جن کی نحوست سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے مسدس حالی، کبھی اٹھا کر اسے پڑھیے اور دیکھیے اس مسدس کو حالی نے لکھا۔ سر سید ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ قیامت میں پوچھا کہ کیا لائے ہو اور کیا زندگی میں کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے مسدس رکھ دیں گے کہ اللہ حالی سے یہ لکھوائی تھی۔ کسی نے یہ وقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا، کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے۔ سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں۔ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا گرا ہے، کہ نعرہ ہے دور اور طوفاں بپا ہے، گمائیں یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، بڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم تحدیث نعمت کے طور پہ کہتے ہیں ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، یہ ہم نے اپنی والدہ سے پڑھی تھی چند دن پہلے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کی عمر بہت زیادہ اب ہو گئی، تو ہم نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا تو ایک دو شعر سنا کے چپ ہو گئیں کہ بیٹے اب تو یاد نہ رہی۔ یہ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کے پڑھنے کی تھیں، یہ نصاب تعلیم ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے۔